گلگت بلتستان میں بھارتی سازشوں کے حوالے سے پریس کانفرنس جاری ہے، اس وقت کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ میں مطالبہ کروں گا کہ ان مسائل کے حل اور ادراک کے لیے اور جو گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ہم جناب آرمی چیف آف پاکستان سے ملاقات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں پر حیدر شاہ رضوی شہید کی بیٹی، والدہ، ان کی مسز، ہمارے گلگت بلتستان کے معروف عالم دین شیخ حسن جوہری صاحب، مذہبی اسکالر اخن عابد صاحب، ایڈوکیٹ عباس صاحب، گلگت بلتستان کے دیرینہ جو ہے سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو بیرونی تسلط پیدا کی گئی ہے اس سے گلگت بلتستان کے عوام نجات دلانے کے لیے انشاءاللہ ہماری سیاسی، اخلاقی، معاشرتی ہم جد و جہد جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ عباس سفیر صاحب، مختصر سا تعارف کراتا چلوں، آپ تمام کا بھی انتہائی شکریہ۔ میرا نام عباس سفیر ایڈوکیٹ ہے، رہنما اسلامی تحریک پاکستان اور صوبائی امیدوار بھی تھا میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چند دنوں پہلے ڈسنفو لیب کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس میں جو انڈین انوالومنٹ ہے گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے اندر، جو کہ ایک عالمی تنازع کا حصہ ہے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ فیک این جی اوز اور فنڈڈ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کشمیر کے بارے، گلگت بلتستان کے بارے خراب کیا جا رہا ہے۔ اور اس ڈسنفو لیب کو فالو کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے، عالمی دنیا دیکھ رہی تھی کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو اس کا ایک واضح ثبوت 2-3 دن پہلے شہید وطن حیدر شاہ رضوی کے فرزند مہدی شاہ رضوی نے اپنے ویڈیو بیان میں جاری تمام حقائق کو عوام کے سامنے، قوم کے سامنے فرانس سے رکھ دیا۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھارت اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے پیسوں کے استعمال سے گلگت بلتستان اور کشمیر میں اپنی انوالومنٹ چاہتا ہے۔ اور مہدی شاہ رضوی نے جس ٹولے کی نشاندہی کی ہے، میں بحیثیت ایک عام شہری گلگت بلتستان اور ایک سیاسی کارکن کے اس ٹولے کو بخوبی جانتا ہوں اور میری قوم بھی جانتی ہے۔ یہ وہی ٹولہ ہے جس کی مہدی شاہ نے نشاندہی کی ہے، یہ وہی ٹولہ ہے جو دن رات پاکستانی فوج پر بھونکتے ہیں۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو مذہبی عقائد پر حملہ کرتا ہے۔ یہ وہی ٹولہ جو گلگت بلتستان کے اندر فحاشی کے اڈے کھولنے کے مطالبے کرتا ہے۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو ہمارے معزز علماء کرام کی پگڑیاں اچھالتا ہے، جو ہمارے اسلامی بنیادی عقائد پر تنقید کرتا ہے، جس سے ہماری 20 لاکھ کی آبادی کے جو احساسات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں۔ یہ وہی ٹولہ ہے، یہ وہی ٹولہ ہے جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں سے انحراف کرتا ہے۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو آباء و اجداد کے نظریہ الحاق پاکستان کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ ہم بحیثیت وارث گلگت بلتستان کے آباء و اجداد کے جو فیصلہ ہمارے آباء و اجداد نے الحاق پاکستان کا کیا، ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ اور یہ جو ٹولہ ہے جس کی نشاندہی کی ہے، گو کہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اگر ان پر بروقت کارروائی نہ ہوئی، ان کے خلاف بھرپور ڈاؤن نہ کرنا پڑ سکے، کیونکہ انڈیا 160 ممالک میں ڈسنفو لیب میں آ چکا ہے، اپنے معاملات کر سکتا ہے، تو ان لوگوں کے ذریعے، اس ٹولے کے ذریعے بھی بہت سے معاملات پاکستان میں خراب کر سکتا ہے۔ تو اس ٹولے کا تعاقب ہونا چاہیے، اور ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ٹولہ پاکستان آرمی کے خلاف تعاقب ہونا چاہیے، اور ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ٹولہ پاکستان آرمی کے خلاف بھی نعرے لگاتا ہے، جس نے اکسایا پاکستانی فوج کو مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھو، اس ٹولے سے پوچھو جس کا پردہ فاش ہو چکا ہے، اس سے پوچھو کہ اگر پاکستان فوج مرد آباد تو پھر کون سی فوج زندہ باد؟ یقیناً وہ ہندوستان کی طرف ہمدردی رکھتے ہیں،
جموں کشمیر میں بھارت نے مظالم کی انتہا کر دی ہے. سینکڑوں دنوں کا لاک ڈاؤن تھا, کرفیو تھا, ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی, ہزاروں نوجوان ہمارے قتل ہوئے. اس ٹولے کو جس کی نشاندہی ہو چکی ہے, مہدی شاہ رضوی نے جس کی نشاندہی کی ہے, کیا ان کو کبھی وہ مظالم یاد نہیں آتے؟ ہمارے سڑک کے چھوٹے سے کھڈے کو بھی لے جا کر ریاست پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, جبکہ وہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں, وہاں عصمت دری ہوتی ہے, اور اس ٹولے کو وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ میری قوم ان سے سوال پوچھتی ہے اور وہ جانتی ہے. اور آج تک یہ جس ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں اس ریاست سے محبت ہے. آج تک تحریک جعفریہ پاکستان سے لے کر پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ابھی بنی ہے, اب تک کا جو مینڈیٹ ان پارٹیوں کو ملا ہے, وفاقی پارٹیوں کو, وہ صرف ایک نعرے پر ملا ہے کہ اس کو مکمل آئینی صوبہ بنایا جائے گا. انڈیا آرٹیکل 35A اور 370 کا خاتمہ کر چکا ہے. انڈیا نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے متنازع خطے کے بارے میں. اب ہمیں مزید جو ہے اس تنازع کا ہم سمجھتے ہیں کہ شکار نہیں رہنا چاہیے. انڈیا نے جب وہاں پر یہ جو متنازع خطے کے حقوق ختم کر دیے, تو اب ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان بھی بھرپور جرأت کا مظاہرہ کرے جیسے کہ کر رہا ہے, اور گلگت بلتستان کو ان کے عوام کے دیرینہ مطالبے کے تحت مکمل آئینی صوبہ بنایا جائے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے معزز صحافی اکرام. میں محمد شریف صاحب اور باقی جو معزز لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی سارے الفاظ کی تعریف کرتی ہوں. اور میں خود شہید گلگت بلتستان کی بیٹی سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ طیبہ رضوی شہید سید حیدر شاہ رضوی کی بیٹی ہوں میں. میرے والد شہید حیدر شاہ رضوی ایک محب وطن پاکستانی تھے اور ایک مخلص پاکستانی تھے, جس کا ثبوت میرے بھائی نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے اور اپنے پیغام کے ذریعے جو پیرس سے انہوں نے دیا ہے اس کا ثبوت پیش کرتے. یہ بات ہے کہ میرے والد نے پوری زندگی جدوجہد کری شہید نے, اور انہوں نے مطلب کہ انہوں نے اپنی قوم گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کری. کبھی انہوں نے کوئی متنازع بات نہیں کری اور کوئی غلط بات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. اور میں کبھی وہ ہندوستان کے بارے میں کبھی انہوں نے کچھ اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ اختیار نہیں کیا. اور جہاں تک میرے بھائی سید مہدی شاہ رضوی کا بیان کی مطابق بات ہے, اس میں انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا. جب انہوں لاک ڈاؤن کے بعد کورونا آؤٹ بریکس میں ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا, تو مہدی شاہ رضوی نے ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو مطلب پاکستان کے شر پرسن عناصر تھے اور باہر ملک میں رہتے تھے. انہوں نے کانٹیکٹ کر کے مہدی شاہ رضوی کو ورگلانے کی کوشش کری اور ان سے فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف اور سارے مطلب پاکستان کے خلاف مختلف پیغامات لیے ان سے, اور ایک شارٹ کلپس بناتے تھے اور جو بھی کرتے تھے. اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو ورگلانے کی کوشش کریے, آپ کے والد کو سید حیدر شاہ رضوی شہید کو فوج نے مارا اور پاکستانی اداروں نے مارا. یہاں تک کہ میرے بھائی نے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ان کو مطلب انہوں نے کافی دفعہ پیسوں اور اس کی بھی بات کری کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے اور آپ کی فیملی کو سپورٹ کریں گے.
پھر میرے بھائی جو تھا اس نے اس بات کو مطلب ہمیں بتایا اور محمد شریف صاحب کو بتایا اور سب کو بتایا کہ بھائی اس طرح کی بات ہے، انڈین انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور باقی جو بھی ہے، تو اس پہ پھر اس کے بعد میرے جو شہید والد صاحب شہید حیدر شاہ رضوی خود مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور میں خود ڈاکٹر بھی ہوئی. انہوں نے ہمیشہ یہ بات کری، قوم کی خدمت کی بات کری اور پاکستان کی بات کری کہ پاکستان کی قوم کی آپ کو خدمت کرنی ہے. وہ خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. تو وہ کیسے ایک محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتے. جس طرح آپ میرے بھائی سے ان کی جو شارٹ کلپ آپ نے دیکھی ہوگی اس سے آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور جو انڈین لابی اور جو باہر ملک کی جو لوگ تھے شر پسند عناصر نے ان کے ساتھ جو رابطہ کرنے کی کوشش کری تھی ان سب کو بے نقاب کر دیا. جس کی وجہ سے میں یہ قوم کے نام پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایسے عناصر جو آپ جو غیر ملک میں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو رابطے کرتے ہیں اور ان سے آپ مطلب کہ ان کے ہر کنڈے میں آپ نہ آئیں اور ان کو بے نقاب کرنے میں پاکستانی فوج اور پاکستانی ریاست کے کو ساتھ دے. پھر آخر میں یہ ہے کہ میں مطالبہ کرتی ہوں پاکستانی فوج اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ میرے بھائی سید مہدی شاہ رضوی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ہماری فیملی کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس کو اگر اس کو پوری سپورٹ اور اس کی ساری مطلب کہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو سارا تحفظ فراہم کیا جائے. شکریہ. آڈیو کلپس لا دیجیے گا جی. لائن سیدھی ہے. یاد رکھو کہ جب تک جو ثقافتی غلبہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ثقافتی غلبہ 3 قسم کا ہے. نمبر 1 ہے مذہب کا، یعنی یا وہ شیعہ یا سنی جو بھی ہے. اسلام کا غلبہ، یعنی ہر چیز میں کلمے کا رشتہ، ہر چیز میں جی اسلام اللہ یہ، اور پھر یہ باتیں کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے جی. تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو لائن سیدھی ہے. یاد رکھو کہ جب تک جو ثقافتی غلبہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ثقافتی غلبہ
3 قسم کا ہے. نمبر 1 ہے مذہب کا، یعنی یا وہ شیعہ یا سنی جو بھی ہے، اسلام کا غلبہ، یعنی ہر چیز میں کلمے کا رشتہ، ہر چیز میں جی اسلام اللہ یہ، اور پھر یہ باتیں کہ جی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے جی، تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو سلانا، نم کرنا، جدوجہد سے دور کرنا، اپنی زندگی کے حالات، اپنے ملک کے حالات، اپنے قبضہ گیری کے حالات سے نجات حاصل کرنے کی امنگ کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا ہو گیا ہمارے اوپر 2 قومی نظریے کا غلبہ کہ ہندو ایک علیحدہ قوم، مسلمان ایک علیحدہ قوم. تو قومیں جو ہیں ان کا تشخص جو ہے وہ مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا. اور تیسری چیز جو ہے وہ نظریہ پاکستان. جی یہ 3 ہمارے دشمن ہیں. ان تینوں کے جب تک یہ ہم اپنے جو بھی 25-30-40 نوجوان ہیں ان کے دماغ سے جب تک اس کو کھرچ کے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ہم سیکنڈ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. سیکنڈ سٹیپ ہے کہ اس ریاست کے خلاف لڑنا، اور بغیر مسئلہ جدوجہد کے دنیا میں کوئی بھی قوم آزادی حاصل نہیں کر سکتی. اس کے لیے بیٹا جنگ لڑنی پڑتی ہے. تمہارا یہ بھائی ہر وقت تیار ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بلوچوں سے، سندھی قوم پرستوں سے سب سے رابطہ ہے. سمجھ رہے نا. آپ کو جو کہا ہے بس اس کو تھوڑا سا کریں. ابھی تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا، چیزیں اور پختہ ہو جائیں گی. ہم ایسے تھوڑی ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ اپنی مسلح لڑائی لڑ رہی ہے، ہم چولیاں ڈال کے بیٹھے رہے اب یہ بادشاہ ڈیم نہیں روک سکے. ہم تو اس قسم کے ہیں. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں. 4 سال ہے ہمارے پاس 2024 تک. مودی گورنمنٹ چلے گی، یہ آپشن بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس. یہ آپشن صرف ہمارے پاس اس لیے کہ مودی کی گورنمنٹ ہے. یہ ہیں سجاد راجہ اور ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، جو گلگت بلتستان کے عوام کو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور ایسے نظریات کی پڑھائی پڑھا کر گلگت بلتستان کے حالات بھی بلوچستان کے حالات جیسا بنانا چاہتے ہیں. ان ایجنڈوں کا سخت سے سخت گلگت بلتستان کے نوجوان، گلگت بلتستان کے سیاسی شعور رکھنے والے شخصیات مقابلہ کرنے کا عزم کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں. دوسری شخصیت تھے سجاد راجہ. ان دونوں کے نام ڈس انفولے رپورٹ میں عیاں ہو چکے ہیں، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کل انہوں نے ہمارے فرزند قوم پرست شہید حیدر شاہ کے بیٹے، جنہوں نے ان کی اس چال سے نکلنے کے لیے ان کے پورے ثبوت اور ایویڈنس میڈیا کے سامنے رکھ دیے، ان کے اوپر جھوٹے کلپس بنا کر الزامات لگائے انڈین میڈیا کے تعاون سے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور ان کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کا گلگت بلتستان کے عوام اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور سفارتی مقابلہ کرتی رہے گی. شیخ حسن جعفری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. محترم قابل احترام صحافی برادران، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ایک حساس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں ہمیں موقع فراہم کیا، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. میں بتا رہا ہوں جی، میں محمد حسن جوہری ہوں. محمد حسن جوہری مسلم لیگ کے قاب سے میرا تعلق ہے. ضلع شیگر کا میں صدر ہوں. جیسا کہ مجھ سے پہلے برادران اور خواہر نے آپ کے خدمت میں اس مسئلے کے بارے میں یا مشکل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، میں اس کی طرف دوبارہ جانا نہیں چاہتا.
میرے پاس 3 اور 4 نقطے ہیں، مختصر طور پر میں وہی بیان کر کے آپ کے ذہن کو تمام کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس خطے میں کیٹو جیسے بلند والا پہاڑ موجود ہوں، اس پہاڑ کے باسی